العالمین اما بعد فقد قال ابو عبداللہ الحسین علیہ الصلاۃ والسلام لأخیہ محمد الحنفیہ یا اخی انا عازم علی الخروج الی المکۃ وتحیات علی ذلک انا واخوتی وبنو اخی وشیعتی کلامہم کلامی ورائہم رائی صلوات پڑھے محمد۔ خدا کا لاکھ لاکھ کرم اور اس کا احسان کہ اس نے ذکر اہل بیت کے لیے اور اس خمسے کے لیے مجھ جیسے ادنا سے انسان کو یہ نوکری سپرد کی تاکہ میں کربلا والوں کا ذکر کر سکوں۔ اس بات پہ جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے، اس لیے کہ مجلسیں کرنا اور مجلسوں میں آنا اور فرش عزا بچھانا یہ ساری چیزیں یہ جان لیجئے کہ کوئی کام ہمارا اپنی طرف سے نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ اپنے ذوم ناقص میں تصور کرتا ہے، سوچتا ہے کہ یہ مجلس ہم کر رہے ہیں تو یہ غلط خیال ہے اس کا، اس لیے کہ کوئی بھی مجلس کوئی انسان کر ہی نہیں سکتا اس وقت تک جب تک اہل بیت اس کی نوکری نہ لگا دے۔ اہل بیت جب نوکری لگاتے ہیں تبھی انسان اس خدمت کو انجام دیتا ہے۔ تو اب میں یہاں پر ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، میرے دوستو یاد رکھنا، مجلس کر کے کبھی اترانا نہیں کہ میں نے ایسی مجلس کی ویسی مجلس کی، اتنے لوگ آئے اور اتنوں کو کھانا کھلایا اور ایسا تبرک تقسیم کیا، کسی بات پہ بھی گھمنڈ نہ کرنا۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ جب مجلس کر لینا، توفیق فرش عزا بچھانے کی توفیق مل جائے، مجلس کرنے کی توفیق مل جائے تو مجلس کے بعد سجدہ شکر ضرور کر لینا، شکر کا سجدہ ضرور کرنا کہ مولا نے یہ نوکری مجھے دی۔ ورنہ یاد رکھو یہ بزرگ میری تائید کریں گے کہ نہ جانے کتنے ایسے تھے کہ جنہوں نے تکبر اور گھمنڈ کے ساتھ مجلسیں کرنی چاہی، مجلسوں میں ریاکاری کی دکھاوا کیا، گھمنڈ دکھایا، میری مجلس میرا عزاخانہ۔ نہ جانے کتنے ایسے تھے کہ جن کا عزاخانہ بند ہو گیا، فرش عزا اڑ گئی، اور بہت سے وہ ہیں کہ جنہوں نے اخلاص کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، محبت کے ساتھ، عرفان کے ساتھ فرش عزا بچھایا، کچھ نہیں کر پائے، کوئی خاص تبرک تقسیم نہیں کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ خود نہیں رہے، نسل نہیں رہی، لیکن ان کا عزاخانہ آج بھی موجود ہے۔ لہٰذا یہ شکر کا مقام ہے۔ ہم نوکر ہیں اہل بیت کے، اور اگر نوکر ہے تو ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں اپنے نوجوانوں سے، یاد رکھنا اگر ہم نوکر ہیں، اپنے آپ کو اہل بیت کا نوکر مانتے ہو تو نوکر وہی لائق ہوتا ہے جو اپنی اوقات میں رہے، وہی نوکر لائق ہوتا ہے جو اپنے حد میں رہے، حد سے بڑھے نہیں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ امام کی مجلس میں آئے ہوئے یہ مجلسیں ہماری نہیں ہیں، اس کے ذمہ دار ہم نہیں ہیں، اس کا ذمہ دار پردے میں ہے، اس کا وارث پردے میں ہے، وہ ہمارا آقا ہے، ہمارا مولا ہے، ہمارا مالک ہے، اس نے ہماری نوکری لگائی ہے۔ اب کسی کی نوکری جھاڑو لگانے پہ لگا دی، کسی کی نوکری فرش بچھانے پہ لگا دی، کسی کی نوکری مرثیہ پڑھنے پہ لگا دی، کسی کی نوکری تبرک تقسیم کرنے پہ لگا دی، کسی کی نوکری ذکر کرنے پہ لگا دی۔ جس کو جیسی نوکری ملی ہے وہ اپنی نوکری پہ سجدہ شکر ادا کرے، وہ اپنی نوکری پہ سجدہ شکر ادا کرے کہ ہمیں اس لائق سمجھا، ورنہ وہ امام مالک ہے، جسے چاہتے اسے اس کے لیے معین کر دیتے، جسے چاہتے اسے معین کر دیتے۔ اکثر آپ نے دیکھا ہے کہ نام کسی کا ہے، مجلس کوئی پڑھ کے جا رہا ہے، نام کسی کا ہے،
تبرک کوئی تقسیم کر رہا ہے؟ یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ ہم نے اپنی طرف سے سوچا تھا، طے کیا تھا کہ ان سے پڑھوائیں گے، ان سے حصہ بٹوائیں گے، لیکن انہوں نے تو کسی اور کو معین کر رکھا تھا۔ تو یہ انتخاب وہاں سے ہوتا ہے۔ یہ اتنی تمیدی گفتگو میں نے صرف اس لیے عرض کی ہے، آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ یاد رکھیں، ہم بھی ایک حسین کا انتظار کر رہے ہیں۔ ہم ایک حسین کے انتظار میں ہیں کہ نہیں ہیں؟ اور دعا کرتے ہیں ہر نماز، ہر مجلس میں، اللہم اجعلنا من آوانہ و انصارہ، اے پروردگار ہمیں اس حسین کے ناصروں میں شمار کر۔ بہت توجہ عزیزوں، میں آگے اپنے موضوع کی طرف انشاءاللہ کوشش رہے گی اس خمسہ مجالس میں کردار انصار حسینی آپ کے سامنے پیش کروں، اس لیے کہ ہم بھی ایک حسین کے ناصر بننا چاہ رہے ہیں نا۔ ایک حسین جو پردے میں ہے، ہم دعا کرتے ہیں کہ مولا آئیے اور ہم کو اپنا ناصر بنائیے۔ ناصر کیا ہے؟ مددگار۔ میرے عزیزو، حسین کی روز عاشور کی، عصر عاشور کی آواز استغاثہ، حل من ناصر ینصرنا، یہ آواز صرف دشت کربلا کے لیے نہیں تھی، صرف 61 ہجری کے لیے نہیں ہے، یہ آواز پوری کائنات کے لیے ہے اور قیامت تک کے لیے ہے، قیامت تک کے لیے ہے۔ حسین نے حل من ناصر کہہ کر کے صرف اپنے لیے ناصر نہیں مانگا ہے، اپنے فرزند کے لیے بھی ناصر مانگا ہے۔ یہ مجلسوں سے میں نے کہا نا کہ اس کے وارث امام ہیں، تو ڈائریکٹ کنیکشن تو امام سے ہے نا۔ باپ کی مجلس تو بیٹا ہی تو وارث ہوتا ہے، ذمہ دار ہوتا ہے۔ آج حسین کا بیٹا پردے میں ہے اور ہم اس حسین کے ناصر بننا چاہ رہے ہیں۔ میرے عزیزو، ذرا پہچانے ناصر کا کردار کیا ہوتا ہے۔ ناصر اسے نہیں کہتے جو میدان میں جنگ چھوڑ کے بھاگ جائے، ناصر اسے کہتے ہیں کہ جو اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اپنے آقا اور مولا کی نصرت کرتا رہے۔ میں لفظ غور کریے گا، ناصر اسے نہیں کہتے ہیں جو میدان چھوڑ کے فرار اختیار کر لے، پیچھے ہٹ جائے۔ ناصر اسے کہتے ہیں کہ جو میدان میں ثابت قدم رہے۔ دیکھیں بخاری شریف میں ناصر کے حوالے سے ایک حدیث ہے، آیت الایمان حب الانصار، ایمان کی نشانی جو ہے وہ انصار سے محبت ہے۔ وہ آیت النفاق بغض الانصار، اور نفاق کی نشانی انصار سے عداوت رکھنا ہے۔ یہ بخاری شریف میں حدیث ہے انصار کی فضیلت کے اس میں باب میں، باب الایمان میں۔ لیکن اب آپ پہچانے ناصر سے محبت ایمان کی دلیل، ناصر سے عداوت نفاق کی علامت۔ تو اب ناصر کیسا ہو کہ اس سے محبت کی جائے؟ ناصر کیسا ہو جس سے محبت کی جائے؟ بھئی ناصر ایسا ہونا چاہیے کہ جس کے کردار کو امام اپنا کردار کہیں۔ نہیں غور کیا عزیزو، میں بڑا جملہ کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے، پوری ذمہ داریوں سے کہہ رہا ہوں۔ پہچانے کم سے کم ناصر کا کردار امام کے کردار سے ملتا جلتا ہونا چاہیے۔ اب پہچانے حسین کے ناصر کیسے تھے، پہچانے حسین کے ناصر کیسے ہیں۔ جب امام مظلوم کربلا مدینے سے نکل رہے ہیں اور آپ کے بھائی حضرت محمد حنفیہ یہ تشریف لائے اور بھائی سے گفتگو کی، مولا کہاں جا رہے ہیں؟ زمانہ پرآشوب ہے، یزیدی دشمن ہے، ساری گفتگو ہوتی رہی۔ امام سے کہا مولا ایسی جگہ جائیے جہاں آپ کے چاہنے والے ہوں، شیعہ ہیں،
یہ ساری گفتگو ہو رہی. اب امام کہتے ہیں سننا میرے عزیزو ناصر کیسا ہے. امام فرماتے ہیں سنو اے میرے بھائی یا اخی اے میرے بھائی انی عازم علی الخروج الی المکہ سے. فی الحال اب امام مدینے سے مکے جا رہے ہیں اس کا ذکر کر رہے ہیں. میں تیار ہوں سفر اختیار کر رہا ہوں مدینے سے مکے کے لیے. مکے جا رہا ہوں وہ تحیات علی ذالک اور میں نے اپنے اس سفر کے لیے مکمل عزم کر لیا ہے مکمل ارادہ کر لیا ہے. اب بتا رہے کون کون جائے گا. انا میں جا رہا ہوں واخوتی میرے ساتھ میرے بھائیے ہیں وہ بنو اخی اور میرے بھائی کے بچے ہیں وہ شیعتی اور میرے کچھ شیعہ میرے کچھ دوست میرے کچھ چاہنے والے ہیں. اب اس کے بعد کا جملہ بڑا قیمتی ہے امام کا. امام فرماتے ہیں کلامہم کلامی وہ رائیہم رائی. بہت توجہ عزیزو. اصحاب حسین کیا ہے پہچانے. امام مدینے سے نکلتے وقت اپنے اصحاب و انصار کا قصیدہ پڑھ رہے ہیں کلامہم کلامی رائیہم رائی. ان کا کلام میرا کلام ہے. غور کیا عزیزو ان کا کلام میرا کلام ہے ان کی رائے میری رائے ہے. دیکھیے غور کرے اصحاب کی عظمت کو انصار کی عظمت کو. امام نے کیا کہا ہے کلامہم کلامی رائیہم رائی. امام نے یہ نہیں کہا کلامی کلامہم. یہ جملہ نہیں کہا کہ میری بات ان کی بات ہوگی. اللہ اکبر اللہ اکبر. پہچانے عزیز و انصار کیسا ہوتا ہے ناصر کیسا ہونا چاہیے. امام کیا کہہ رہے کلامہم کلامی. یہ نہیں کہا کہ میرا کلام ان کا کلام ہے یعنی جو میں کہوں گا یہ وہی کہیں گے. نہیں امام کہہ رہے کلامہم کلامی یعنی وہ جو کہیں گے وہی کہیں گے جو میں کہنا چاہوں گا. رائیہم رائی ان کی رائے ان کی سوچ ان کی فکر کوئی اور نہیں ہوگی وہی ہوگی جو میری سوچ جو میری فکر. تو میرے عزیزوں مجھے اب یہاں پر ایک جملہ کہنے دیجئے اصحاب حسین کی عظمت کے لیے کہ کربلا کے میدان میں نام کا ایک حسین ہے کردار کے 72 حسین ہیں. کربلا کے میدان میں نام کے ایک حسین ہے مگر کردار کے 72 حسین ہے. اس لیے دلیل ہے امام کہہ رہے ان کی بات میری بات. اللہ اکبر. ذرا پہچانے کیسے کیسے انصار ہیں. ایک طرف حسین کے ناصر ہیں کہ جو میدان میں جمے ہوئے ایک طرف رسول کے ہیں. آپ پہچانے امام نے عاشور کے دن کیا کہا ہے جیسے مجھے ملے ویسے نہ بابا کو ملے نہ نانا کو ملے نہ بھائی کو ملے. کیوں میرے عزیزو آپ پہچانے اس لیے کہ چند کو چھوڑ کر کے میں سب کی بات نہیں کرتا. نبی کے بھی چند گنتی کے اصحاب علی کے بھی چند گنتی کے اصحاب مولا حسن کے بھی گنتی کے اصحاب. ان کے علاوہ اجتماعی طور پر اگر آپ دیکھا جائے تو کوئی ہے کہ جس نے یہ کہا ہو چاہے نبی ہو چاہے مولا علی ہو چاہے امام حسن ہو کہ میرے اصحاب کی وہی بات ہے جو میری بات. مگر حسین کہہ رہے ہیں انصار کی بات وہی ہے جو میری بات ہے. انصار کی رائے وہی ہے جو میری رائے ہے. بھائی نبی نے کیوں نہیں کہا اس لیے کہ نبی جانتے ہیں ان میں کوئی بھی میرے جیسی بات کیا کرے گا کہ جو میری بات پہ عمل نہ کرتا ہو. جو میری بات پہ عمل نہ کرتا ہو وہ میری جیسی بات کیا کرے گا. مولا علی نے کیوں نہیں کہا اس لیے کہ مولا علی بھی جانتے ہیں کہ جب وہ مجھے نہیں پہچانتا بہت توجہ عزیزو جو مجھے نہیں پہچانتا وہ میری جیسی بات کیا کرے گا. میں کہہ رہا ہوں میں قرآن ناطق مجسم سامنے کھڑا ہوں. غور کریے گا عزیزو میں قرآن ناطق مجسم کھڑا ہوں
مگر سامنے نیزے پہ دفتیوں والا قرآن اٹھا لیا جائے تو یہ میرے مخالف ہو جاتے ہیں. نہیں غور کیا عزیزو, میرے مقابلے میں آ جا رہے, تو یہ میرے جیسے کہاں, یہ میرے جیسے کہاں. امام حسن جن کو خود ان کا لشکر چھوڑ کر کے چلا گیا, جب مولا جو صلح ہوئی ہے یزید کے باب سے, اس میں عزیزو تاریخ ہے, میں ادھر جانا نہیں چاہتا, کہ پہلے امام تو نکلے تھے جنگ ہی کے لیے, مگر امام کے لشکر کو توڑ دیا گیا تھا. یعنی امام کی طرف سے جو لوگ میدان میں آئے تھے وہ امام کو چھوڑ کے ادھر چلے گئے, ہٹ گئے. تو آپ بتائیے جو امام کو میدان میں چھوڑ دے, مگر بھائی یہ حسین غریب کی طرف کردار ملا لیجئے, کردار ملا لیجئے. کوئی چھوڑ کے حسین کو گیا, نبی دن کے اجالے میں کہتے رہے آ جاؤ تو کوئی نہیں آیا, حسین رات کے اندھیرے میں کہتے رہے چلے جاؤ کوئی نہیں گیا. یا اللہم صلی اللہ. پہچانے عزیزو, پہچانے. نبی دن کے اجالے میں کہتے رہے آ جاؤ, کوئی نہیں آیا. حسین رات کے اندھیرے میں کہہ رہے چلے جاؤ, کوئی گیا نہیں. کردار پہچانے عزیزو, کردار اصحاب حسین, انصار حسین. امام کے لشکر میں جو آیا, کیسے لوگ آئے. اور یہ جملہ جو امام نے کہا ہے کہ ان کی بات میری بات, ان کی رائے میری رائے, یہ امام نے کربلا میں نہیں کہا ہے. نہیں, غور کیا میرے عزیزو, امام نے کربلا میں نہیں کہا ہے, مکے میں نہیں کہا ہے, مدینے میں کہا ہے. یہ ضمانت اپنے اصحاب کی حسین غریب نے اس وقت لیا جب حر یزید کے لشکر میں تھا. ہائے ہائے ہائے, نہیں غور کیا میرے عزیزو, جب حر یزید کے لشکر میں تھا اس وقت امام نے اپنے سپاہیوں کی ضمانت لی ہے. تو اب کردار کیسا ہے, اب سنیے. ترک کا امام کا ایک جانثار ہے, دیکھیں کیسے جانثار ہے. میں آپ کو کردار بھی پیش کروں گا 5 مجلسوں میں جتنا ہو سکے گا مجھ سے, امام کے ناصروں کے کردار, تاکہ ہم اپنے کردار کو ان کے کردار سے ملائیں. ہم دیکھیں تو کہ ہمارا کردار حسینی سپاہی بننے کے لائق ہے کہ نہیں. ہائے 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 ہائے, اس لیے کہ ہم بھی تو ایک حسین کا انتظار کر رہے, تو اب اس حسین کے لشکر کے لائق ہے کہ نہیں, جو ہر وقت ہم دعا کرتے رہتے مولا آئیے مولا آئیے. بڑا اچھا جملہ کسی ذاکر نے پڑھا تھا, میں آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں. اس نے کہا کہ پہچاننا ہے امام کو. ہاں پہچاننا ہے نا, تو ٹھیک ہے. پہچاننے کی علامت کیا ہے کسی کی معرفت کی؟ معرفت کی علامت یہ ہے کہ دروازے پہ آئے, آپ دروازہ کھول کے سامنے آئے تو یہ نہ پوچھے کہ کون ہے. بہت توجہ عزیزو, اگر یہ پوچھے تو اس کا مطلب پہچان نہیں رہے. نہیں غور کیا میرے عزیزو آپ نے. اگر دق الباب ہو اور آپ پوچھے جی فرمائیے حضور, تو اس کی دلیل کیا ہے؟ یہی ہے نا کہ نہیں پہچانتے. لیکن جیسے ہی دیکھا ارے رے آئیے تشریف لائیے, آپ کیسے؟ یہ کس سے کہتے ہیں؟ جس کو پہچانتے ہیں. اب وہ ذاکر کہتا ہے کہ ایک دن دق الباب ہوگا. نہیں غور کیا عزیزو, دق الباب ہوگا. اب دروازہ کھولنے کے بعد اگر سوال کرنا پڑ جائے کہ آپ کون ہیں, تو اس کا مطلب ابھی امام کو پہچانا نہیں. نہیں غور کیا عزیزو, اس کا مطلب ابھی امام کو پہچانا نہیں.
امام کو پہچاننا ہے. سنیے جملہ ایک اور یہاں پر رک کر کے کہہ رہا ہوں, کردار بعد میں پیش کروں گا. ایک جملہ بڑا قیمتی, میں نے کہا کہ ان مجلسوں سے مولا کی ڈائریکٹ نسبت ہے پردے والے حسین سے. یہ الگ بات, یہ ایک نسبت جو میں نے بیان کی تھی باپ بیٹے والی, حسین کے فرزند ہیں امام, وارث ہے فرش اعضا کے, یہ نسبت الگ. لیکن یاد رکھنا عزیزو, سب سے بڑی نسبت یہ ہے کہ امام کو پہچانا جائے گا اسی فرش سے. ہائے ہائے ہائے, نہیں میرے دوستو, میرے عزیزو, میرے جملے پہ غور کیجئے گا. فرش اعضا کی اہمیت کو سمجھیے. فرش اعضا کی مجلسوں کی اہمیت, اگر چاہتے ہو کہ اپنے وقت کے امام کو پہچانے تو مجلسوں میں آ کے بیٹھو, مجلسوں میں بیٹھو فرش پہ, تب امام کو پہچانو گے. دلیل دوں, جب میرا مولا آئے گا خانہ کعبہ کی دیوار سے اپنی پیٹھ لگا کے کھڑا ہوگا اور آواز دے گا, ایھا الناس انا المہدی, اے لوگوں میں مہدی ہوں. صلی اللہ محمد. دیکھو میرے عزیزو, امام کو پہچاننا ہے, امام کا ناصر اور سپاہی بننا ہے. امام خانہ کعبہ کی پیٹھ سے, دیوار سے پیٹھ لگا کے کہیں گے ایھا الناس انا المہدی. تاریخ کہتی ہے پوری دنیا میں امام کی یہ آواز گونجے گی, اور جو جس زبان والا ہوگا وہ اپنی زبان میں اس جملے کو سنے گا. یہ امام کا اعجاز ہے. امام کہیں گے عربی میں, مگر انگریز انگریزی میں سنیں گے, ہندوستان والے اپنی زبان میں سنیں گے, جاپان والے اپنی زبان میں سنیں گے, چین والے اپنی زبان میں سنیں گے. جس ملک میں ہوگا وہ اپنی زبان میں سنے گا, اور جب سنے گا تو سن کر کے سب گھبرا کر کے بستر چھوڑ کے گھر سے باہر نکل آئیں گے. یہ کیسی آواز, یہ کیسی آواز. سب ایک دوسرے سے سوال کریں گے, یہ آواز سنی؟ ہاں سنی بھائی. کیسی آواز ہے؟ نہ جانے. یہ کون ہے؟ کیسی آواز ہے؟ کون پکار رہا ہے؟ کون کہہ رہا ہے کہ لوگوں میں مہدی ہوں؟ یہ مہدی کون ہے؟ میرے عزیزوں, مجلسوں کی اہمیت کو سمجھو. یہ مجلسیں اتنی کرو اور اس انداز سے کرو کہ دنیا یہ سوال نہ کرے کہ کون مہدی. غور کیا عزیزوں, اگر یہ سوال ہو رہا ہے کہ مہدی کون ہے تو اس کا مطلب ہم نے مجلسوں کا حق ادا نہیں کیا, ہم نے حق مجلس ادا نہیں کیا ہے. مہدی کون مہدی ہے؟ دنیا سوال کرے گی. جب ساری دنیا بے چین ہو کر کے یہ سوال کر رہی ہوگی, اسی وقت دوسری آواز آئے گی امام کی, اور امام فرمائیں گے انا ابن حسین الغریب, میں حسین غریب کا بیٹا ہوں. نہیں غور کیا عزیزو, میں حسین غریب کا بیٹا ہوں. تب دنیا کہے گی اچھا یہ کربلا والے حسین کا بیٹا آیا ہے. اب آپ نے پہچانا عزیزو, مجلس ذریعہ ہے امام کی معرفت کا, امام کی معرفت کا. مجلس اس انداز سے کرو کہ امام کی معرفت حاصل ہو, اور معرفت حاصل ہونے کا مطلب یہ ہے اپنے آپ کو پہلے حور بناؤ, اپنے آپ کو پہلے حور بناؤ. کردار بعد میں پیش کروں گا, ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. حور یزیدی فوج چھوڑ کے نکلا تھا نا, ذہن تو رات ہی میں پلٹ گیا تھا نا, تبھی تو بھائی سے کہا آواز سنو کیسی ہے, کہا الاتش کی آواز. میرے عزیزو غور کرنا, الاتش کی آواز ہے. کہ یہ آواز کس کی وجہ سے ہے؟ سبب کون؟ میں ہی ہوں. اگر آج نہ گھیر کے لاتا, ساری چیزیں سن لی آپ نے, منظر آپ کے سامنے, حور نکلے ہیں. اب آئیے ہم سب چلیں حور کے پاس اور سوال کریں حور کہاں جا رہے ہو؟ حور آواز دیں گے مولا حسین کیا. ہمیں تو بہانہ چاہیے نا مولا کی بارگاہ میں جانے کا.
تو آئیے اور کے ساتھ ہم بھی چلتے ہیں امام کی بارگاہ میں. چلو اور ہم بھی چل رہے ہیں, ساتھ میں چلے. میرے عزیزو غور کرنا, ساتھ میں چل رہے ہیں. ایک منزل آئی کہ وہاں سے دو راستہ جا رہا ہے. ایک راستہ امام حسین کے خیمے کی طرف, ایک راستہ عمر سعد کے خیمے کی طرف. جب اس منزل پہ آ کر کے رکے اور ہم نے امام کے خیمے کی طرف رخ کیا تو کیا دیکھا, اور عمر سعد کی طرف جا رہا ہے. میں نے ہاتھ پکڑ لیا, اور تم تو خیمے سے کہہ کے چلے تھے. بڑا قیمتی جملہ میرے عزیزوں, اور یاد رکھنا 5 مجلسوں کے لیے میرا سب سے قیمتی جملہ ہے. یہ سب سے قیمتی جملہ ہے. نوجوان اس کو اپنے ذہن میں بٹھا لینا. عمر سعد کی طرف بڑھا, میں نے ہاتھ پکڑا, روکا, اور کہہ کے کیا چلے تھے؟ کہا یہی تھا نا کہ امام کیا جا رہے, تو امام کا خیمہ تو ادھر ہے, ادھر کیوں جا رہے ہو؟ کہا کاش تم حسینی ہوتے. ہاں, یہ اگر آج کوئی یہ جملہ کہہ دے تو ہماری تو آستینیں چڑھ جائیں گی. کیا ہمیں کہہ رہا ہے کہ کاش حسینی ہوتے؟ ہم سے بڑا حسینی کون ہے؟ ہم سے بڑا حسینی کون ہے؟ سب سے بڑے حسینی ہم. ایک بار کربلا ہو کے آ گئے تو اپنے نام کے آگے کربلا ہی لکھ لیا, چاہے کردار میں کربلا آئی ہو یا نہ ہو. کردار میں کربلا نہیں ہے, کربلا کی خوشبو نہیں آتی, مگر ہم اپنے کو کربلا ہی لکھتے ہیں. میرے عزیزوں, نہیں ہونا چاہیے. مجلسیں اب سننا, اور کہاں جا رہے ہو؟ کاش حسینی ہوتے. میں نے کیا کہا؟ ہم سے بڑا حسینی کون؟ تم تو ابھی امام کی طرف آ رہے ہو, ہم تو پہلے سے امام والے ہیں. کہا نہیں, یہ حسینی صرف تمہاری زبان پر ہے. میرے لفظ پہنچے دوستوں, پہنچنی چاہیے. یہ حسینی ہونا صرف زبان کے اوپر ہے, کردار میں حسینی نہیں ہو, فکر سے حسینی نہیں ہو. میں نے کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ اگر حسینی ہوتے کردار سے, عمل سے, فکر سے, تو مجھ پہ اعتراض نہ کرتے کہ ادھر کیوں جا رہے ہو. میں نے کہا بات گھماؤ نہیں, اور صاف صاف بات کرو, کہنا کیا چاہتے ہو. اور آواز دیں گے, یاد رکھو وہ حسینی نہیں ہو سکتا کہ جو اپنے دشمن کو بھی دھوکہ دے. نہیں غور کیا میرے عزیزوں؟ یا اللہ, اگر دشمن کو بھی دھوکہ دے رہا ہے تو وہ حسینی نہیں. میں نے کہا اس سے کیا مطلب؟ کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں سیدھے اپنے خیمے سے امام کے خیمے میں چلا جاؤں گا تو ہمارے ساتھ یہی تو سمجھے گا, اور ابھی اپنے خیمے میں ہے, اور کو ابھی بھیجوں گا, اور کو ابھی بلاؤں گا. لیکن جب میں مقابلے میں میدان میں آؤں گا امام کی طرف سے, تو یہ اس کو دھوکہ دینا ہے. اور کبھی حسینی اپنے دشمن کو بھی دھوکہ نہیں دیتا. میرے نوجوانوں, حسینی کبھی اپنے دشمن کو بھی دھوکہ نہیں دیتا. یہ کردار ہے حسینی کا. اگر حسینی ہو, ناصر ہو, تو پھر یہ کردار ہونا چاہیے. بس سنیے, ترکی غلام کردار پہچانے آج کیسا ہے, یہ کیسا ہے یہ انسان. کربلا میں امام سے اجازت لی, جس کا نام خاص ہے. امام سے اجازت لے کر کے مقتل میں آیا, جنگ کی. یزیدیوں کو جہنم حاصل کر رہا تھا کہ ایک مرتبہ ایک ساتھ حملہ ہوا, تیر تلوار زخم آنے لگے. جب زخموں سے چور ہو کر کے زمین کربلا پہ آیا تو سلام کیا, مولا میرا آخری سلام لو. بہت توجہ عزیزو, دیکھیں کردار, حسینی کردار کیسا ہوتا ہے. زخموں سے چور, جاکنی کا عالم, سلام کر رہا ہے, مولا میرا سلام. امام نے سلام سنا, دوڑ کر کے اپنے غلام کے پاس آ گئے. اللہ اکبر, کربلا آئیڈیل ہے, کربلا آئیڈیل ہے, مگر یہ میرا بیٹا, یہ بھائی کا بیٹا ہے, فرق کرتے ہیں. اپنے سگے بھتیجے اور اپنے بیٹے میں فرق کیا جا رہا ہے, مگر کربلا آئیڈیل ہے ہمارے لیے صرف کہنے کو. لیکن دیکھیے کربلا کا کردار کیا ہے.
امام جب اس کے پاس پہنچے تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رونے لگا۔ جب رونے لگا تو لوگوں نے پوچھا، ساتھیوں نے، لما تبکی یا خاص، اے خاص تم کیوں رو رہے ہو؟ کیا زخم کی وجہ سے؟ کیا تیر و تلوار کی وجہ سے؟ کیا جاکنی کا عالم ہے اس لیے رو رہے ہو؟ اس نے کہا نہیں، بہت توجہ عزیزو، جاکنی کا عالم ہے، دم نکل رہا ہے، زخموں سے چور ہے، خود موت کے دہانے پہ ہے، رو رہا ہے۔ پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ ایک مرتبہ اس نے امام کی طرف دیکھا اور اشارہ کیا، اور اشارہ کر کے کہتا ہے اب کی علی حاضل غریب، میں اس حسین غریب پر رو رہا ہوں۔ اللہ اکبر، میں حسین غریب پر رو رہا ہوں۔ کہا کیوں حسین غریب پہ رو رہا ہوں؟ کہا اس لیے کہ میں تو جا رہا ہوں، جملہ سننا تاریخ کا، میں تو جا رہا ہوں مگر نہ جانے خوف ہے کہ میرے بعد یہ یزیدی فوج میرے امام پہ کیا ظلم ڈھائے۔ مرتے مرتے بھی خیال امام کا ہے، جاکنی کے عالم ہے لیکن خیال امام کا ہے، میں تو مر رہا ہوں مگر نہ جانے میرے بعد یہ ظالم امام پہ کیا ظلم ڈھائے۔ بھائی اتنا سننا تھا۔ امام آگے بڑھے اور جملہ سنو میرا عزیزو، جس زانو پہ عصر عاشور علی اکبر کا سر رکھیں گے بعد میں، اسی زانو پہ صبح میں خاص کا سر، ترکی کے غلام کا سر رکھا، ترکی کے غلام کا سر رکھا، اور سر رکھنے کے بعد امام نے اس کی اس عقیدت، اس جذبے کو دیکھا نا تو فوراً امام نے اس کو پیار کیا اور اس کے گال پہ، رخسار پہ اپنا رخسار رکھ دیا۔ بس جیسے ہی یہ دیکھا مسکرانے لگا، امام کی شفقتوں کو دیکھا تو مسکرانے لگا۔ لوگوں نے پوچھا اب ہنسنے کا کیا سبب، مسکرا کیوں رہے ہو؟ ابھی تو رو رہے تھے، اب ہنس رہے ہو؟ فوراً پلٹ کے آواز دیتا ہے کہ کیوں نہ مسکراؤں، کیوں نہ مسکراؤں، اس لیے کہ من مثلی، اللہ اکبر، من مثلی وہ ابو عبداللہ قد وضع خدہ علی خدی، ارے مجھ جیسا کون ہے کہ حسین نے اپنا رخسار میرے رخسار پہ رکھا۔ اللہ اکبر، یہ کردار ہے، یہ کردار ہے انصار کا، یہ ناصر کا، یہ سپاہی کا کردار ہے۔ مجھ جیسا کون نہیں پہچانا عزیزو؟ حسین جس پہ کرم کر دے وہ فخر کرتا ہے کہ مجھ جیسا کون۔ نہیں غور کیا آپ نے؟ امام جس پہ کرم کر دے وہ فخر کرتا ہے کہ مجھ جیسا کون۔ نہیں، ولادت ہوتے ہی جب فطرس پہ فخر کرم کیا اور اسے بالوں پر دیا تو فطرس کہتا ہوا چلا من مثلی، مجھ جیسا کون۔ اور جب کربلا میں ترکی کے غلام پہ کرم کیا امام نے، شفقتیں کی، تو اس نے آواز دی من مثلی، مجھ جیسا کون۔ تو ہم جسے زندگی ہی ملی ہے حسین کے صدقے میں، تو ہم کیوں نہ کہے من مثلنا ونحن باکینا علی الحسین، ارے ہم جیسا کون ہے کہ ہم حسین پہ رونے والے ہیں۔ ہم جیسا کون ہے؟ آپ پہچانے میرے دوستو، میرے عزیزو، یہ کردار، جب ایسا کردار ہے تو امام آواز دیتے ہیں، امام آواز دیتے جیسے مجھے ملے ویسے کسی کو نہیں ملے۔ عزیزو بہت معذرت کے ساتھ آج کیا تک کتنی گفتگو، کل سے انشاءاللہ آپ کی مکمل خدمت ہوگی آپ کے سامنے۔ یہ ناصروں کا کردار ہے عزیزو، ہمیں اپنا کردار ان کے کردار سے ملانا ہے، ہمیں اپنا کردار ان کے کردار سے ملانا ہے۔ اگر چاہتے ہیں کہ ہم امام کے سپاہی بنیں تو ہمیں دیکھنا ہے کہیں ایسا تو نہیں
کہ امام آئے تو ہم سوال کریں آپ کون صاحب، آپ کیوں آئے ہیں؟ میرے عزیزو، اگر یہ سوال ہے تو اس کا مطلب ابھی ہم ناصر نہیں بنے. نہیں، دنیا کی ذرا سی پریشانیوں میں، مصیبتوں میں ہمارے پیروں میں لغزش آ جاتی ہے، قدم اکھڑنے لگتے ہیں، ہم گھبرا جاتے ہیں، ہم پریشان ہو جاتے ہیں، ہم مضطرب ہو جاتے ہیں، اور اتنا ہو جاتے ہیں کہ کبھی کبھی تو ہماری زبان پہ وہ کلمے آ جاتے ہیں جو کفر آمیز ہوتے ہیں، جس میں کفر کی آمیزش ہوتی ہے. ایسے جملے بھی ہماری زبان پہ آ جاتے ہیں، ہم ہی رہ گئے تھے، ساری مصیبت ہمارے لیے تھی، سارا امتحان ہمارے لیے تھا. یہ جملے کفر کے جملے ہیں. میرے عزیزو، ہم کیا امتحان دیں گے جو امتحان کربلا والوں نے دے دیا؟ جو امتحان کربلا والوں نے دیا ہے، ہم کیا وہ امتحان دیں گے؟ ہاں عزیزو، آج پہلی سفر آ گئی. اور یہ پہلی سفر بڑی قیامت کی تاریخ اپنے اندر رکھے، اس لیے کہ کربلا سے لٹا ہوا قافلہ جو چلا تھا وہ آج یزید کے دربار میں داخل ہو رہا ہے. عزیزو، جب یہ قافلہ حسینی دربار یزید میں داخل ہوا نا، تو جانتے ہو اس سے پہلے 72 گھنٹہ قافلے کو روکا گیا ہے. کس لیے روکا گیا تھا؟ کہ ابھی دربار مکمل سجا نہیں ہے، ابھی دربار کی آئینہ بندی ہو رہی ہے. عزیزو، آئینہ بندی کا لفظ سنتے تھے، پڑھتے تھے، سمجھ میں نہیں آتا تھا، لیکن جب اس لفظ کی تحقیق کی نا تو ذرا محسوس کرنا. خانوادہ عصمت و طہارت کی شہزادیاں دربار میں جائیں گی. آئینہ بندی کا مطلب جانتے ہو؟ اس انداز سے ایک آئینے کے سامنے دوسرا آئینہ لگا کر کے دربار کو سجایا جا رہا تھا کہ دربار کے اندر بیبیاں کھڑی رہے تو باہر والے بھی تماشا بڑے آرام سے بیبیوں کا دیکھے. عزیزو، آپ نے محسوس کیا؟ ہاں، شاید یہی وجہ تھی کہ بڑھتے ہوئے قدم کو روک کر کے زینب نے چاہا کہ بدعا کرے کہ ایک مرتبہ سید سجاد آگے بڑھے. اے پھوپھی اماں، دعا کرنے سے پہلے ذرا بابا کے سر کو دیکھ لیجئے. اب جو دیکھا حسین آنسو بہا رہے. اے میری بہن زینب، ایسا ہی دربار. جزاکم اللہ خیرن جزا. اللہ اکبر. اے عزیزو، آج پہلی سفر گزر گئی، دربار میں بیبیاں کھڑی ہیں. ارے شمر ملعون نے جب ایک بچی کو دیکھا جو اپنے ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپا رہی تھی، پوچھتا ہے یہ بچی کون ہے؟ ارے تعارف کرانے والوں نے کرایا یہ حسین کی چھوٹی بیٹی سکینہ ہے. میں اتنا سننا تھا. پوچھا یہ اپنے چہرے پہ اپنا ہاتھ کیوں رکھے؟ ارے سکینہ کہتی ہے اے ظالم، تو نے انصاف نہیں کیا. ارے ہمارے پاس چادر نہیں اور ہماری ماں پھوپھیوں کے بال اتنے بڑے ہیں کہ وہ چہرہ چھپائے. میرے بال چھوٹے، میں اپنے ہاتھ سے اپنا چہرہ. جزاکم اللہ خیرن جزا. شمر ملعون کہتا ہے، یزید ملعون کہتا ہے میں نے سنا ہے کہ تیرا بابا تجھ سے بہت محبت کرتا تھا. کہا میں اس وقت مانوں؟
کہ جب تو اپنے بابا کو آواز دے اور تیرا بابا تیرے سامنے آ جائے، تیری گود میں آ جائے، تشت پہ سے غلاف ہٹایا، اللہ اکبر، آپ محسوس کریں عزیزو، ایک 3 سال کی بچی کے سامنے باپ کا کٹا ہوا سر ہے، بچی کیسے برداشت کر رہی ہے؟ اور ایک مرتبہ آواز دی، بابا یزید ہماری محبتوں کا امتحان لے رہا ہے، بس جیسے اتنا کہنا تھا، ایک مرتبہ سر حسین تس سے اٹھا، سکینہ کی گود میں آیا، بچی نے رخسار پہ رخسار رکھا، اے بابا! روداد سفر سکینہ نے سنا دیا، بابا نہیں عزیزو، بس ایک جملہ پڑھنا چاہتا ہوں، یہ تو شام کا واقعہ ہے نا، سنو حسین کتنی محبت کرتے اور سکینہ کتنی محبت کرتی، بس اسی کو سنو، مجلس تمام ہے عزیزو، کتنی محبت تھی۔ آپ جانتے ہو نا، جب حسین رخصت ہو رہے تھے تو سکینہ زلجنہ کے سموں سے لپٹی تھی، حسین گھوڑے سے اترے، جلتی زمین پر لیٹ گئے، سکینہ کے لیے جلتی زمین پر لیٹے، بیٹی کو سینے سے لگایا، اور اب سینے سے لگانے کے بعد حسین نے ایک دعا کی تھی، صاحبان اولاد بیٹھے ہوئے ہو، بس دعا کے جملے سن لو، مجلس تمام ہو گئی، ماتم کر لینا۔ ایک مرتبہ حسین دعا کرتے، اے پروردگار میری بیٹی سکینہ میرے کٹتے ہوئے گلے کو دیکھ کے برداشت نہ کر پائے گی، اے پروردگار جب تک میرے سر و تن میں جدائی ہو، سکینہ کو نیند آ جائے، سکینہ سو جائے۔ حسین کی دعا تھی، سکینہ سو گئی، مگر اے عزیزو سکینہ بیدار کب ہوئی؟ ارے جب ظالم خیمہ جلانے کے لیے آئے، ارے دیکھا بچی سو رہی ہے، شمل ملعون آگے بڑھا، سکینہ کے رخسار پہ تماچا مارا، بچی گھبرا کے اٹھی، زینب سے لپٹ گئی، اے پپی اماں کیا میں یتیم ہو گئی؟ کیا میرا بابا مارا گیا؟ اے پپی اماں مجھے یتیمی کا پرسہ تماچوں سے دیا جا رہا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضم قضائہ و تسلیما۔ پروردگار ہماری اس مختصر سی عبادت کو شرف قبولیت نے حاضرین مجلس کے تمام تر جائز حاجتوں کو پورا فرما، کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے بی بی زہرا کی ٹوٹی پسلیوں کا، شہزادی ہماری مجلسوں میں آنسوؤں کا نذرانہ لینے آتی ہے، اے بی بی ہمارے ان آنسوؤں کو رومال زہرا میں جگہ عنایت فرما، اسی پاک رومال کا واسطہ ہے، ان آنسوؤں کو جاگنی قبر برزخ محشر حساب کتاب ہر منزل پہ ہمارے لیے شفاعت کا ذریعہ قرار دے۔ میرے اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، جتنے مرحومین یا مدفون ان سب کی مغفرت فرما، جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما۔ میرے اللہ امام کو راضی خوشنود فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، تعجیل فرما، تعجیل فرما۔ اے میرے مولا، اے میرے پروردگار، میرے اللہ تجھے اسی امام کا واسطہ ہے، قبل ظہور امام ہم سب کو صحیح معنوں میں شیعان علی و آزادان حسین مننے کی توفیق عنایت فرما، پس ظہور امام ہم سب کو مولا کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ فاطمہ زہرا بی بی، مرحومہ کنیز زہرا اور مرحوم سید ضیافت احمد منظر اعظمی مرحوم، سید محمد احمد رضوی مرحوم اور سید سرفراز احمد رضوی مرحوم، ان تمام مرحومین کے ارواح کو ہدیہ کر دیں۔ حمد ماتم حسین۔ Hussein.
جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، ہر تماچے پہ سکینہ نے پکارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، ساتھ رہوار کے دوڑایا گیا ہے مجھ کو، ساتھ رہوار کے دوڑایا گیا ہے مجھ کو، چور زخموں سے بدن میرا ہے سارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، نوک نیزہ پہ اسے دیکھوں تو دیکھوں کیسے، نوک نیزہ پہ اسے دیکھوں تو دیکھوں کیسے، میرا اصغر تھا مجھے جان سے پیارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، ساتھ رہوار کے دوڑایا گیا ہے مجھ کو، ساتھ رہوار کے دوڑایا گیا ہے مجھ کو، چور زخموں سے بدن میرا ہے سارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، محمد وعلی محمد صلوات صلی علی محمد وعلی۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم لعن اول ظالم ظلم حق محمد وعلی محمد وآخر تابع له اللہ ذالک، اللہم لعن الإصابة التي جاہدت الحسین وشایعت وبایعت وتابعت علی قتلہ، اللہم لعنہم جمیعا۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن فاطمہ الزہراء سیدۃ النساء العالمین، السلام علیکم یا ابن امیر المومنین وابن سید الوصیین، السلام علیکہ وعلی جدک وابیک وعلی امک واخیک واولادک واصحابک اجمعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا شمس الشموس، السلام علیکم یا انیس النفوس، السلام علیکم یا ایھا المدفون بارض طوس، السلام علیکم یا مغیث الشیعۃ والزوار فی یوم الجزاء، روحی و جسمی لک الفدا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتنة الزمان، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا امام الانس والجان، السلام علیکم یا امام زماننا
हाज़ा अज्जलल्लाहु ताला फ़रजक व सहलल्लाहु ताला मखरजक व ज़हूरक व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।